بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ آج ہم ایم اے ایم ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن کورس کوڈ 826 کا لیسن نمبر 20 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مسئلہی طریقہ تدریس یعنی پرابلم سولونگ میتھڈ۔ مسئلہی طریقہ تدریس یہ طریقہ تدریس گروہی تدریس کا اہم اور مقبول ترین طریقہ ہے۔ یہ تعلیمی مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جس میں معلم اور طلباء ایک سوچے سمجھے شعوری اور مقصدی طور پر کسی تعلیمی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں طلباء اپنے روزمرہ کے مسائل کے باہمی اور مشترکہ ذہنی کوشش اور غور و فکر سے حل کرتے ہیں۔ یہ ایک تدریسی طریقہ کار نہیں بلکہ آموزش کا حقیقی لائحہ عمل ہے۔ اس میں طلباء کی ذاتی ذہنی قوتیں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرتی ہیں اور معلم کم سے کم فعال حیثیت رکھتا ہے۔ جدید تعلیمی تحقیقات نے ثابت کیا کہ ہر قسم کا تعلم، خواہ وہ معلوماتی ہو یا مہارتی یا استحصانی، کچھ نہ کچھ غور و فکر کا مطالبہ ضرور کرتا ہے، اور جدید تعلیمی فکر کے مطابق تعلیم صرف وہی ہے جس میں سیکھنے والے نے خود سرگرم حصہ لیا ہو، یعنی تعلیم کا نام سوچی سمجھی سرگرمی ہے، اور وسیع تر لفظوں میں مدرسہ خواہ کوئی مضمون پڑھاتا ہے، اس کا مقصد قوت استدلال کی ترقی ہونا چاہیے۔ انسان کو زندگی میں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایسا کوئی بھی نہیں کہ مسائل کو آسان یا سادہ طریقے سے حل کرنا ممکن ہو، کیونکہ زندگی کے مسائل کا نام اور جو قدم بڑھاتے ہیں یہ مسائل ترقی کے ساتھ ساتھ پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں اور آخر دم تک ان کو حل کرنے کا کام جاری رہتا ہے۔ چنانچہ بہترین طریقہ تدریس کی خوبی اور نصب العین یہ ہو کہ وہ بچے کی قوت استدلال کو ترقی دے۔ پس منزلی طریقہ تدریس کا دوسرا نام ہے غور و فکر تعلم کے طریقہ نام ہے، اور اس کے تفعیل انسان اپنے مسائل کو حل کرنے میں ماحول پر قدرت حاصل کی۔ بچوں کی غور و فکر کی عادت ڈالنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ ہم اصلی طریقے کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں: گروہ یا جماعت کا کام اس طرح مرتب کیا جائے اور نصاب کو بچوں کی عملی زندگی کے مسائل سے اس طرح مربوط کیا جائے کہ ان کی نگاہ میں یہ حقیقی مسائل کی شکل اختیار کر لے، ان کے جذبہ جستجو میں تاریک اور ذہنی قوتیں بیدار ہوں، پھر وہ مسائل کو حل کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں۔ مسئلے کی خاصیت دو عناصر پر مشتمل ہے: مسئلہ یا الجھن کا احساس، کچھ کرنے کی ضرورت کا احساس۔ ان دونوں کی موجودگی میں ہر مسئلہ حقیقی مسئلہ ہوگا۔ چنانچہ طلباء کے سامنے مسائل اس طرح پیش کیے جائیں کہ وہ طلباء کی نظروں میں دلچسپی اور حل طلب مسائل بن جائیں اور ان کی غور و فکر بیدار کرنے اور ترقی دینے کا اہتمام ہو۔ مسئلہی طریقے کے اصول، پرنسپلز آف پرابلم سالونگ ٹیچنگ میتھڈ۔ یہ طریقہ تدریس چونکہ تعلیمی مسائل کا قبض حقیقی ڈھونڈنے کا فریضہ مقدم رکھتا ہے، اس لیے اس کو مؤثر بنانے کے لیے درج ذیل اصولوں کو پیش نظر ضروری: مسئلہ طلباء کی روزمرہ زندگی اور ماحول سے مربوط ہونا چاہیے تاکہ طلباء میں ان کی دلچسپی کا اظہار کرے، کیونکہ طلباء کو صرف ذہنی ورزش کرانا ہی مقصود نہیں بلکہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار اور فعال بنانا بھی ضروری ہے۔ مسئلہ صاف اور واضح ہو اور اس طرح مرتب کیا جائے کہ تمام طلباء بغیر وقت کے اسے سوچ سمجھ کر غور و فکر کر سکیں۔ مسئلہ تعلیمی اہمیت کا حامل ہو اور اس کا مقصد کسی چیز کی آموزش ہونا چاہیے۔ مسئلہ بالکل قطعی نوعیت کا حامل ہو، یعنی جس تعلیمی مثال کی نشاندہی ہو رہی ہے اس کی حدیں قطعی طور پر مقرر متعین کر دی جائے، اور دوسرے لفظوں میں مسئلے کی تعریف یوں بھی ہو سکتی ہے: مسئلہ قدر و قیمت کا عامل ہونا چاہیے، سننے والے کو اس کی اہمیت کا احساس ہو، اس کا دلچسپ ہونا بھی ضروری ہے، پھر یہ مسئلہ سننے والے کے لیے جذبہ تجسس سے جذبہ عمل کو ابھارنے والا ہو، مسئلہ فکر انگیز ہو، اس میں اتنی کشش ہو کہ سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیا جائے، صرف خیالی حد تک ہی کافی نہیں، مسئلہ جامع اور موزوں ہونا چاہیے تو اس کے حل کرتے وقت بے وقت قوت فکر، قوت تحریک، قوت تحریر، وقت سے کام لینے پڑے، اس کا حل کرنا طلباء کے عملی تجربے کی دوڑ کے اس کے اندر ہو، مسئلہ عملی قسم کا ہو، یعنی اس کے حل سے جو معلومات حاصل ہو، جو مہارتیں حاصل سکیں، وہ طلباء کی عملی زندگی میں قدر قیمت رکھتی ہوں۔ اس کے لیے جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ درج ذیل ہیں: مسئلے کا تعین کرنا: سب سے پہلے جو اقدامات کیے جائیں وہ طلباء اور استاد کا کام کرنے کے لیے کسی مسئلے کا تعین کرنا ہے۔ استاد تعلیمی مسئلے کو اس طرح طلباء کے سامنے پیش کرتا ہے جس کی ضرورت کے دو وہ قائل ہو جاتا ہے۔ طلباء کی مدد کے ساتھ ساتھ ان کی معلومات کے پیش نظر رکھنا اور بحث مباحثے کے ذریعے ان بچوں کو اس مسئلے کے پس منظر سے آگاہ کیا جانا۔ جب تک طلباء کی مشترکہ کوشش اور باہمی غور و فکر شامل نہ ہو وہ مسئلہ حل کرنا تک ممکن نہیں ہو سکتا۔ مسئلے کی تجزیہ کرنا: تعلیمی مسئلے کی نشاندہی اور تعلیم کے بعد دوسرا قدم بچوں کے سامنے مسئلے کی بھرپور تجزیہ کرنا ہے، یعنی اس کی مکمل تفصیل بیان کے ساتھ ساتھ اس کی حدود مقرر کرنا، حل طلب مسئلے کے تمام ضروری پہلو کی
نشاندہی کرنا، اس کی وضاحت اور توجیہ کی روشنی میں طالب علم مل کر مسئلے کے حل کے اقدامات کرتے ہیں۔ ضروری مواد کی فراہمی اور ترتیب، مسئلے کا اچھی طرح فہم ہو جانے کے بعد اس سے پوری طرح روشناس ہو جائیں تو وہ تعلیمی مسئلے کے ہر پہلو کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر معلم کی وضاحت اور رہنمائی کی مدد سے اس کے بارے میں معلومات خود جمع کرتے ہیں۔ استاد ان کو حوالہ کتب کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے اور پھر طلبہ تربیت کے ساتھ منظم شکل میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں طلبہ بے ترتیبی سے جہاں بھی معلومات لیں گے جمع کریں گے، لیکن استاد بچوں کو منطقی ترتیب سے معلومات جمع کرنے، ان کی قریب ترین سے مدد دینے میں اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان سے مدد لے بھی سکتے ہیں۔ معلومات کا تجزیہ کرنا، مسئلے کے بارے میں تمام جمع شدہ مواد معلومہ حقائق کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ حاصل کردہ معلومات معیاری ہیں یا نہیں۔ اگر معیاری ہیں تو مسئلے کے حل میں مدد کریں گی اور غیر معیاری ہوں تو غلط نتائج اخذ ہوں گے۔ چنانچہ اس مواد کی روشنی میں چند تجرباتی حل، عارضی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور پھر سب سے زیادہ موزوں حل کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ کافی نازک مرحلہ ہوتا ہے اور استاد کو کمال ہوشمندی سے کام لینا پڑتا ہے۔ ساری بحث و تمیز کے بعد موزوں ترین حل قبول کیا جاتا ہے اور ارد گرد وجوہات بھی طلبہ کو بتائی جاتی ہیں اور مواد کا تجزیہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے: استخراجی طریقہ، ڈیڈکٹیو میتھڈ۔ یہ پہلے اس طریقے میں مسئلے کی نوعیت دریافت کرنے کے بعد مسئلے کی حقیقت دریافت کی جاتی ہے، پھر تجرباتی مرحلے طے کرنے کے بعد جو نتیجہ برآمد ہو اس کے واضح کیا جاتا ہے، اس کے بعد تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے اور مسئلہ جس سے خاطر خواہ طور پر حل ہو جائے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، پھر تنقیدی جائزہ لے کر اس کی صداقت اور اعتباریت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ استقرائی طریقہ، انڈکٹیو میتھڈ، اس میں مسئلے کا مکمل طور پر جائزہ لے کر اس کی نوعیت سے مکمل ذہنی واقفیت حاصل کی جاتی ہے۔ پھر معلومات جو حل کے لیے ضروری ہوں جمع کی جاتی ہیں، ان کا تجزیہ اور چھان بین کے بعد موازنہ قابلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ آخری اقدامات میں تقسیم کے عمل سے جو نتیجہ یا کلیہ برآمد ہو اس کا قطعی اور آخری جائزہ لیا جاتا ہے اور تجرباتی و عملی انداز میں نتائج کی تصدیق کی جاتی ہے۔ حل کی پڑتال یا عملی شکل دینا، تعلیمی مسئلے کا دریافت کردہ حل جو قبول کیا جاتا ہے اس کو عملی آزمائش کے ذریعے یہ دکھا جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے حل تجویز کیا گیا وہ مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر حل میں کسی قسم کی خامی پائی جائے تو اس کی میں اصلاح کر دی جاتی ہے۔ یہ حل صرف ذہنی قسم کا ہوتا ہے، اگر یہ عملی شکل اختیار کر لے تو منصوبی طریقہ بن جاتا ہے۔ مسئلہی طریقے کے فائدے، جو اس طریقے کے فائد ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، آئیے ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ طلباء میں غور و فکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور قوت غور و فکر کی ترتیب ہوتی ہے۔ وہ قوت استدلال سے کام لے کر مسائل حل کرتے ہیں اور یہ قوت آئندہ زندگی میں ان کے کام آتی ہے۔ طلباء میں حقیقت پسندی کا رجحان پیدا ہوتا ہے اور بغیر کسی تعصب و جانبداری کے مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ معلومات جمع کرنے اور حقائق دریافت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اپنے طور پر مطالعہ کرنے اور منصوبہ کے ذریعے معلومات جمع کرنے کی ترتیب ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ طلباء نصاب میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ عملی طور پر کام سر انجام دیتے ہیں۔ طلباء میں تعاون و اشتراک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنی رائے پیش کرنا، دوسروں کی رائے کا احترام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ طلباء میں تنقیدی شعور پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ مسئلے کے اسباب اور دوسرے پہلو کی تنقیدی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ طلباء خود مسئلے کے حقائق جمع کرتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں اور اس طرح ان کی نگاہ میں وسعت و دوراندیشی پیدا ہو جاتی ہے۔ طلباء میں عملی طور پر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان میں ذاتی جدوجہد کی ترغیب ہوتی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں اور یوں خود آموزش حاصل کرتے ہیں۔ یہ سائنسی طریقہ کار ہم مبنی ہے، اس لیے آموزش اور حل پہ بڑی صداقت اور پائیداری پائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ نفسیاتی تقاضوں پر مبنی ہے، اس میں بچے کی نفسیاتی اور اس کے فطری تقاضوں کا خیال رکھا جاتا ہے جس سے دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور آموزش کی فضا خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس طریقے میں آموزش کے لیے زبردست محرکاتی قوانین پائے جاتے ہیں اور ان کی بدولت طلباء کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اور تعلم اور ایک خوشگوار عمل بن جاتا ہے۔ طلباء مسائل پر صرف غور خوض فکر کے عادی ہی نہیں رہتے بلکہ وہ عملی انسان بن جاتے ہیں۔ اب اس کی کچھ جانچ کی خوبیاں ہیں، اس کے ساتھ اس میں کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ آئیے ہم ذیل میں دی گئی چند خامیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ تدریس بہت زیادہ سازوسامان اور وحی کا تقاضا کرتا ہے، چنانچہ اس کو ہر جگہ رائج کرنا نہیں کیا جا سکتا، بہت جس سے نصاب کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بدولت پورے نصاب کا احاطہ کرنا یا سارے نصاب میں اس طریقے کے ذریعے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے مدرسے کا نظم و ضبط متاثر ہوتا ہے، بہتر رہنمائی اور مدد نہ ملنے تو طلباء اسے اکتا جاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے معاون اور مفید ثابت ہوگا، آپ اس سے بہت زیادہ استفادہ کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔